بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کے اندر حیض اور نفاس اور جنابت کے بارے میں بیان کیا جائے گا، یعنی ان تینوں کے بارے میں سوالات قائم کیے جائیں گے اور اسی سبق کے اندر ان کے جواب بھی ذکر کیے جائیں گے۔ سوال: حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ جواب: بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ اس کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس سے کم یا زیادہ ہو تو بیماری یعنی استحاضہ ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے۔ سوال: حیض و نفاس کا کیا حکم ہے؟ جواب: حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں، مگر روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ اور حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی، اور اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہیں۔ ہاں، جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں۔ سوال: جسے احتلام ہو اور ایسے مرد اور عورت کے جن پر غسل فرض ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: ایسے لوگوں کو غسل کیے بغیر نماز پڑھنا، قرآن مجید دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، اس کا چھونا اور مسجد میں جانا سب حرام ہے۔ سوال: جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو اسے مسجد کے اس حصہ میں جانا حرام ہے کہ جو داخل مسجد ہے، یعنی نماز کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ حصہ کہ جو فنائی مسجد ہے، یعنی استنجا خانہ، غسل خانہ اور وضو گاہ وغیرہ، تو اس جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے ان میں جانے کا راستہ داخل مسجد سے ہو کر نہ گزرتا ہو۔ سوال: ایسے مرد و عورت کے جن پر غسل فرض ہے وہ قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ایسے لوگ ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھا سکتے ہیں، اور حجے کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: بے وضو قرآن شریف چھونا اور پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بے وضو قرآن شریف چھونا حرام ہے، بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ سوال: بے وضو پارائے عم یا کسی دوسرے پارا کا چھونا کیسا ہے؟ جواب: بے وضو پارائے عم یا کسی دوسرے پارا کا چھونا حرام ہے۔